الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے معزز سامعین کرام، ابھی شعبان کا مہینہ ہے اور نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اسے مسلم سماج کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو شب برات کے نام سے اسے جانتی ہے اور یاد کرتی ہے۔ لوگ شب برات کے متعلق بہت سارے سوالات کرتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کرام کی مستقل رہنمائیاں ہیں، لیکن بعض کم پڑھے لکھے لوگ اور یہ کہا جائے کہ بعض ایسے افراد جن کو مسائل سے زیادہ واقفیت نہیں ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے رسم و رواج کی بہت ساری چیزوں کو شریعت کا ایک حصہ قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے جو نصوص ہیں اور جو احادیث قرآنی آیات ہمارے سامنے ہیں، ان صحیح احادیث سے ہمیں استدلال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے سے ہمیں خود راستے پر آنا ہے اور پھر لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوالات جو عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں ان سوالات کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہوتی ہے، جسے میں نے کہا کہ شب برات کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور بھی دوسرے نام سے اس رات کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کے متعلق بعض لوگوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ یا 15ویں تاریخ کی رات کی اہمیت کے بارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کے متعلق ہے، لیکن آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ جمہور علماء کرام کی جو رائے ہے، جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت شب قدر کے متعلق ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن نے یہ کہا ہے، تو یہ سورہ دخان کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ لیلہ مبارکہ جو ہے یہ اس میں شب قدر کو کہا گیا ہے، اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے، لیکن یہ مرجوح قول ہے، جمہور علماء نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے، بہت سارے علماء نے اسے نادرست قرار دیا ہے کہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے کہ ماہ شعبان کی اہمیت اور شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کی اہمیت احادیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 8-9 صحابہ کرام ہیں جن سے اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، جن روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کی اہمیت ہے۔ ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور شریعت نے جتنی رہنمائی کی ہے، شریعت نے ہمیں جو بتایا ہے اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے، اور پھر اپنی طرف سے یا اپنے سماجی رسوم و رواج کو اس میں کبھی بھی داخل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کی اہمیت کا کلیتاً انکار کیا ہے۔
وہ اس رات کو عام راتوں کی طرح مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، علماء سلف کے خلاف ہے، یہ اسلاف کے خلاف ہے۔ اسلاف کے اعمال، اسلاف کے اقوال اور احادیث ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کی اہمیت ہے اور ماہ شعبان کی بھی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، جو روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ جو تھا وہ شعبان کا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا ہے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ دوسری روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رمضان کے تو پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے لیکن شعبان کے پورے مہینے کے نہیں، شعبان کے اکثر ایام کے روزے رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں، ہاں شعبان کے مہینے کے اختتام سے پہلے یعنی اخیر کے 3-4 ایام ہمیں روزے نہیں رکھنے چاہیے تاکہ رمضان کی تیاری کے لیے ہم تر و تازہ رہیں، لیکن شعبان کے اکثر ایام کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اس سے شعبان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے، آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرمایا یہ جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پورے سال کی رپورٹ بندوں کی اللہ کے پاس جاتی ہے، مخلوق کی رپورٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ یہ 2-3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کی بھی آپ نے وضاحت کی، ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ آئیے ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ کیا ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، کیا اس رات کی کوئی خاص اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کی اہمیت کو ماننے کے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو اسلاف علماء ہیں، علماء سلف، انہوں نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور مختلف مکاتب فکر کے احناف کے علماء ہوئے، شوافع ہیں، غیر احناف غیر شوافع، آج اہل حدیث طبقہ ہے اس کے بھی، ان کے بھی جو علماء ہیں، خاص طور سے ابھی قریب کے مشہور عالم حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ، جن کی کتاب ہے تحفۃ الحفظی، ترمذی شریف کی شرح ہے، اسی طرح شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بھی شعبان کے 15ویں تاریخ کی رات کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں ایسی احادیث موجود ہیں جو اس رات کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاہن۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی اللہ بخشش پر فرما دیتا ہے۔ یہ روایت ایسی ہے جس کو علماء نے صحیح روایت قرار دیا ہے۔ اس جیسی اور بھی روایتیں ہیں دوستوں، وہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس رات کی بہر صورت اہمیت ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ چلیے اور قبرستان جو جنت البقیع ہے وہاں جائیے، اور وہاں جانے کے بعد مردوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد واپس آئے۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا کی، لیکن تشریف کب لے گئے، کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، اس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت میں وضاحت نہیں ہے۔ دوسری کتاب ہے ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں گئے، لیکن اس روایت کو بہت سارے علماء نے، خود صاحب کتاب نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ تو قبرستان جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بقیع کے لیے دعائیں کرنا وہ تو ثابت ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ بات کہی ایسا ایسا کیجئے، لیکن یہ کس تاریخ کو یہ عمل پیش آیا، کس مہینے میں یہ عمل پیش آیا، اس کی صراحت جن روایتوں میں ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو، ان روایتوں کو علماء نے ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان تشریف لے گئے، اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول خاموشی سے گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اس خاموشی سے جانا اور یوں قبرستان کی زیارت کرنا کبھی بھی جا سکتے ہیں، اور زیارت کرنی چاہیے، اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ خیر میرے دوستو، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی وہ دو باتیں خاص طور سے، ایک بات تو یہ کہ ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ رمضان سے متصل جو چند ایام ہوں شعبان کے، اسے ہم چھوڑ دیں اور رمضان کی تیاری کے لیے ان ایام میں ہم روزے نہ رکھیں۔ کیوں اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے؟ اس لیے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ روایت بھی میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی جانب شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں، لیلۃ النصف من شعبان، اور سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو بھی اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، کینہ رکھنے والوں۔ بعد دوسری روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو زانی ہے، اسی طرح جو شرابی ہے، والدین کے نافرمان جو حضرات ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ بخشائش نہیں فرماتا الا یہ کہ وہ اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جانے کے بارے میں نے باتیں بتائی، یہ تو چند بنیادی باتیں تھیں۔ اب لوگ جو سوالات کرتے ہیں اور عام طور سے فون پر جو پوچھتے ہیں، ان سوالات کے پس منظر میں کہا جائے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، عام طور سے لوگ یہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اس رات میں شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں کیا عبادت کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، صلاۃ الرغائب صلاۃ الرحائب پڑھنا چاہیے، اجتماعی دعائیں کرنی چاہیے، اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیے اس رات کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اجتماع
اجتماعی طور سے عبادت کرنا، اجتماعی طور سے نماز پڑھنا، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ نفل کے متعلق شریعت نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ ہم انفرادی طور سے صلاۃ التسبیح پڑھیں یا اور نمازیں پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم تسبیحات پڑھیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے معافی مانگیں، ہم اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں، چاہے ہم گھر میں یہ کام کریں چاہے مسجد میں یہ کام کریں۔ ایسے نفلی عبادت گھر میں اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح اور فلاں 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 اجتماعی طور سے نفلی عبادت ثابت نہیں ہے۔ ہم انفرادی طور سے عبادت کریں، اور اس رات کی اہمیت ہے، اس کو علماء سلف نے مانا ہے۔ اس پس منظر میں اس رات کو جاگیں، دعائیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوتن ہو اس کا اہتمام کریں، اور آئندہ بھی نمازوں کی پابندی کا اور عبادت کا عہد کریں اللہ کے سامنے کہ آئندہ اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے اور تبدیلی کریں گے۔ نفلی عبادتیں اجتماعی طور سے مت کیجیے۔ مساجد کے ائمہ حضرات کو مساجد کے اراکین سیکریٹری صدر مجبور کرتے ہیں کہ نہیں صلاۃ التسبیح پڑھائیے، آپ صلاۃ الرغائب پڑھائیے، صلاۃ الرحائب پڑھائیے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ انفرادی طور سے پڑھیں۔ ایک دوسری بات جو عام طور سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مولانا اس رات میں مردوں کو بخشنے کے لیے حلوہ پکانا، نیاز فاتحہ کرنا کیا ثواب ملتا ہے؟ کریں، اور ہمارے سماج میں یہ چیز رائج ہے۔ کوئی اس رات میں نیاز فاتحہ اور حلوہ پکاتے ہیں اور کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ میں پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے، آپ اپنے دین اور آپ اپنی عبادت کو خراب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں۔ آپ صدقہ و خیرات کیجئے، خوب کیجئے، لیکن یہ نیاز فاتحہ اور اسی طرح یہ حلوہ پکانا اور خوب کھانا مستیاں کرنا اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اپنے گھر کو دور رکھیے، اپنے سماج کو دور رکھیے۔ تیسرا سوال عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رات میں خوشی کا موقع ہے، ہم پٹاخے چھوڑیں، جشن منائیں، یہ جاگنے کی رات ہے، ہم جاگیں، چوک چورستوں پر گھومیں، چائے خانوں پہ بیٹھیں۔ دوستو یاد رکھیے کہ شریعت میں جگنے کی رات کوئی نہیں ہوتی، یوں ہی جگ کے گھومتے رہنا۔ اگر جاگا جائے عبادت کے لیے تو وہ چیز قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، لیکن یوں ہی جاگ کر گھومتے رہنا شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بسا اوقات گناہ ہوگا یہ کہ ہم اسے اچھا سمجھ لیں۔ اور اسی طرح پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ تو اپنے مال کو برباد کرنا ہے، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو آدمی کو نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی، صدقہ و خیرات کی تاکید کی گئی ہے، اللہ کے سامنے دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خوشی کے موقع سے پٹاخے چھوڑنا اور آتش بازیاں کرنا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے، یاد رکھیے اچھی طرح سے۔ اسی طرح دوستو ایک بات لوگ یہ بھی پوچھا کرتے ہیں کہ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ دیکھیے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کی اہمیت ہے، عبادتیں کیجئے، خوب کیجئے، لیکن دن میں روزہ رکھنے کی جو روایتیں ہیں ان میں اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایتیں ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ کہا کہ 15ویں شعبان کی تاریخ کا آپ روزہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھ کے کہ یہ سنت ہے تو پھر یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ایام بیض کے روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کی تاریخ کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ ایام بیض کی نیت سے روزہ رکھیں یہ آپ کی زندگی کا معمول ہے تو خوشی کی بات ہے، لیکن صرف اور صرف 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، شعبان کی 15 تاریخ کا، اور سنت سمجھ کے رکھنا تو یہ چیز احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے لیکن بہر صورت یہ سنت نہیں ہے نبی کا، اور نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ 2 روزے رکھتے ہیں
کہ 15 اور 16 رکھ لے یا 14 اور 15 رکھ لے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یوم عاشورہ کے بارے میں، محرم کی 10ویں تاریخ کے بارے میں کہ 10 اور 11 یا 9 اور 10 روزہ رکھا جائے، تو روزے کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ ایام بیس کے آپ عادی ہیں تو روزہ رکھیے، یہ آپ کا معمول ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 ایام روزے رکھا کرتے تھے، خاص طور سے 2 ایام، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ جمعہ بھی رکھا کرتے تھے لیکن پیر اور جمعرات کے دن۔ اگر آپ کا بھی یہ معمول ہے تو خوشی کی بات ہے، اس دن کو روزہ رکھے، وہ دن جو بھی تاریخ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، دن کے لحاظ سے سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح دوستو کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا اس رات میں قبرستان جانا، مردوں کی دعائیں کرنا کیا شریعت سے ثابت ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے چند منٹ پہلے یہ بات رکھی تھی کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، آپ آہستہ سے نکلے، اہل بقیع کے لیے دعائیں کی، واپس آگے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہمارے سرتاج، ہمارے شوہر اللہ کے رسول بستر پنے اور پریشان ہو گئی تھی، وہ بھی گھر سے باہر نکلی۔ خیر پھر بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسی ایسی بات تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کا حکم تھا، ہم دعا کے لیے گئے تھے۔ لیکن یہ کس تاریخ کا واقعہ ہے؟ کیا 15ویں شعبان کی تاریخ کا واقعہ ہے؟ یہ کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول گئے، دیکھیے اللہ کے رسول چپکے سے گئے تھے، اللہ کے رسول خاموشی سے گئے تھے، لیکن ہم اور آپ کیسے جاتے ہیں؟ دھوم دھڑکے کے ساتھ جاتے ہیں، ہم اور آپ ہنگامے کے ساتھ جاتے ہیں، ہم اور آپ اس طرح جاتے ہیں جیسے جشن منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں گئے تھے۔ اور قبرستان جانے کی بات صرف شعبان کی 15ویں تاریخ ہی کیا، آپ روزانہ جائیے، قبرستان کی زیارت کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجیے۔ قبرستان کو جب دیکھیں گے، قبروں کو جب دیکھیں گے تو پھر آخرت کی یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، اور پھر انسان آخرت سے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی قربت اس سے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں دوستو جو عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، اور بھی سوالات ہیں لیکن میرے ذہن میں یہ سب باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور یاد رکھیے اچھی طرح کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، اور پھر 15ویں شعبان کی جو رات ہے یعنی 14 تاریخ گزار کر شام جو آئے گی، رات جو آئے گی، وہ رات 14 تاریخ کا دن گزار کر رات جو آئے گی وہ 15ویں تاریخ کی رات ہوگی۔ رات کی عبادت کا اہتمام اور رات میں اللہ سے تقرب کی کوششیں اور عبادتیں کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، دن کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیگر باتیں جو ہمارے سماج میں پٹاخے چھوڑنا، جشن منانا، آتش بازی کرنا، حلوے پکانا، نیاز فاتحہ کرنا، ان سب کی کوئی اہمیت نہیں شریعت کی نظر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور سے شریعت کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، جاننے والا بنائے، اور سماج کی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ سماج کی اصلاح کی بھی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔